السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم ذلك الکتاب وہ کتاب لا ریب فیہ لا ریب نہیں ہے شک فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کی تفصیل میں جائیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے الف لام سے سورہ بقرہ کا آغاز کیوں کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ سر یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور یہ چونکہ جو عرب کے لوگ تھے وہ بہت مطلب اپنی زبان پہ بہت فخر کرتے تھے، تو جب یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اتارے سے تو ان کو بھی اس کا مطلب یا معنی سمجھ نہیں آیا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الف لام کا کوئی معنی نہیں ہے؟ ہاں، معنی ہے لیکن صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعنی ہمیں تو نہیں نا معلوم. نہیں، اچھا، تو کیا اس کا کوئی مقصد بھی ہے یا صرف ویسے ہی نازل ہوئے ہیں؟ چلو معنی نہیں ہے مان لیا، تو کیا اس کا کوئی مقصد مقصد بھی تو ہے؟ ہے obviously، بغیر مقصد کے تو اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں اتارتے۔ دیٹس اے بیوٹیفل پوائنٹ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نازل نہیں کی. اوکے، تو پھر مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ مقصد یہی مقصد ہے کہ ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں کہ ان الفاظ کا، حروف مقطعات کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، جو ہمیں اللہ نے بتانا نہیں مناسب سمجھا تو نہیں بتایا۔ چلو آج اس پہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت امتزاج کہہ لیں کہ یہ آغاز کہہ لیں اللہ رب العزت نے جو لیا ہے الف لام میم کے ساتھ سورۃ البقرہ کا. اس سے پہلے تھوڑا سا ہم ہر آیت کی جو شان نزول ہے یا کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی وہ آیت کے ساتھ پڑھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایک سورت کی شان نزول کو سب سے پہلے کور کریں پھر اس کے بعد تفسیر میں جائیں. نہیں، جیسے جیسے ہم جاتے جائیں گے ویسے ویسے نزول آیات کے پیچھے جو حکمت ہے یا جو واقعات ہیں وہ بھی کور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کا جو کم سے کم 65 سے 70% جو حصہ ہے نا وہ نازل ہو چکا تھا مکہ میں ہی. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہیں تو اس کے بعد جو قرآن مجید نازل ہوا ہے that was only 35 to 30%. سورہ بقرہ کی جو خوبصورتی ہے نا، خوبصورتی یہ ہے کہ یہ مدینہ کے ابتدائی دور سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تک یہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی ہے. پھر یہیں پہ بس نہیں کہ سورہ بقرہ کی جیسے ہوتا ہے نا مکی صورت جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، مدنی صورت جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے. سورہ بقرہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ مدنی بھی ہے اور سماوی بھی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی صورت نازل ہوئی ہیں اور سورہ بقرہ کی کچھ آیات سے یعنی آخری جو آیات ہیں ان کو لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر معراج پر گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فرق ہے سورۃ البقرہ کی خاصیت کا. اب سورۃ البقرہ کے فضائل کیا ہیں وہ آپ نے سن رکھے ہوں گے، اور اگر نہیں سنے تو میں دہراتا چلوں. اس میں نا بڑے اعلیٰ قسم کے مضامین کو کور کیا جائے گا. سورۃ البقرہ کمال قسم کے، مثال کے طور پر جادو. جب ہم جادو کی آیات پہ پہنچیں گے نا واللہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے ساتھ ساری زندگی دھوکا ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر نظر، یہ بھی ایک ایسا مضمون ہے جب آپ اس مضمون میں جادو کے مضامین میں جا کے ہم کور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھئی ہم کہاں پھرتے رہیں، what we've been doing the whole life. ٹھیک ہے، اس کے بعد
سورہ بقرہ کی جو فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں جادو ہو، بیماری ایسی ہے جو علاج کروانے پہ ختم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یا ایسی بیماری جس کی تشخیص نہیں ہو رہی، ایسی بیماری جو اچانک سے شروع ہو گئی ہے بغیر کسی وجہ کے، ٹھیک ہے، یا گھر میں شیطان کا راج ہے، اختلافات ہیں، دین سے دوری ہے، وسوسے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو سورۃ البقرہ از دا بیسٹ سولوشن۔ سورہ بقرہ کو پڑھنے میں تقریباً کم سے کم 1 گھنٹہ 40 منٹ سے 1 گھنٹے تک جو بندہ یعنی سپیڈ سے پڑھنے کی کوشش کرے تو، اور اگر احترام کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، سکون سے پڑھا جائے تو اٹس اے گڈ پریکٹس۔ یہ 2 گھنٹے کی سیٹنگ ہوتی ہے، 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کی، اور یہ سورۃ البقرہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب سورۃ البقرہ جہاں پہ پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان کیا ہے؟ یہ مردوں کی جگہ ہے اور شیاطین کی جگہ ہے، تو سورۃ البقرہ پڑھو، شیطان اس گھر میں نہیں ٹھہرتا جہاں پر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو۔ That was a kind of a slight introduction۔ یہ اتنی پاورفل ہے، اسی صورت میں آیت الکرسی ہے، یہ اتنی پاورفل ہے کہ اسی صورت کے آخر میں وہ 2 آیات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لے ہر نماز کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان میں جو وقفہ ہے یا جو ڈسٹینس ہے، it's just a death، ٹھیک ہے، اس کو مرنے کی دیر ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایسے ہی سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، ساری رات وہ شیطان کے ہر قسم کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو صبح پڑھ لیتا ہے وہ شام تک شیطان کے تمام قسم کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اچھا، یہ سورۃ البقرہ کے اندر خاصیت یہ ہے کہ چونکہ یہ ابتدا میں نازل ہونی شروع ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی ہنٹ دینے شروع کر دی کہ یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ہیونگ وارز اگینسٹ دیئر اینیمیز، ٹھیک ہے، تو یہ جنگوں کا اشارہ بھی اللہ رب العزت نے کر دیا۔ دوسری جو اس کے علاوہ جو خاصیت ہے سورۃ البقرہ کی، ایک عربک کا ایسے کہہ لیں کہ جملہ ہے جسے کہتے ہیں کہ خاطب الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقلی صلاحیت کے مطابق ان سے مخاطب ہوں، یعنی اس انداز سے مخاطب ہوں جس قدر سامعین جو ہے نا باشعور ہیں، ٹھیک ہے، جتنا بھی زیادہ وہ صاحب علم ہے اسی حساب سے آپ کو ان کے ساتھ گفتگو میں احتیاط کرنی پڑتی ہے، یہ بہترین انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب جہاں تک معاملہ ہے نا مشرکین مکہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، 2 مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ مکہ کے لوگوں میں کون سی ایسی چیز مختلف تھی جو مدینہ کے لوگوں میں نہیں تھی؟ کوئی بتائے گا؟ یا مدینہ کے لوگوں میں کون سی ایسی چیز مختلف تھی جو عرب مکہ کے لوگوں میں نہیں تھی؟ They were learned people, they knew the scriptures، مطلب کافی اس میں سے یہودی تھے تو وہ جانتے تھے پہلے کے scriptures کے بارے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کون بولے؟ جی، میرا نام آفرین ہے۔ آفرین، ماشاءاللہ، یا یو گاٹ رائٹ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مکہ کے لوگوں میں کوئی وحی کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور سایہ دراز تھے کہ آخری پیغمبر کون ہے مکہ میں؟ اسماعیل علیہ السلام، اس کے بعد کوئی پیغمبر ہمیں مکہ میں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ میں پھر بتوں کی جو پوجا شروع ہوئی ہے، پھر چلتی رہی ہے، تو یہ لوگ علم سے بھی عاری تھے، اور علم کے ساتھ ساتھ انبیاء کی طرف سے جو علوم اور حکمت ان کو میسر آنی تھی وہ اس سے بھی خالی تھے۔ رہی بات مدینے کی، مدینہ میں کیا تھا؟ مدینہ میں یہود اور نصارہ تھے، یہ ایسے لوگ تھے جن کا واسطہ وحی سے اور انبیاء کی تعلیمات سے پڑھ چکا تھا، اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اب 2 الگ الگ کیٹیگریز بن گئی ہیں۔ اب جہاں پر حضرت اسماعیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کتنا مطلب کتنا فاصلہ ہے؟ میں کوئی نمبر نہیں دے سکتا ہوں، بٹ اٹس اے بگ ڈفرنس، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً سارے انبیاء ہیں، باقی تقریباً سارے انبیاء، رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے
جو پیغمبر آتے ہیں وہ کیا نام ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس سے بڑے پیغمبر جو ہے نا وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں ملتے ہیں، یعنی دیز آر دا میجر پروفٹس، ٹھیک ہے. لیکن تو ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کی اولاد کا بھی کوئی مطلب پتہ چلتا ہے، مطلب کہ ان کی اولادیں کہاں کون کون تھی پھر آگے؟ ہاں وہ تو آپ کو شجرہ نسب مل جاتا ہے نا. الرحیق المختوم اٹھائیں تو آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک شجرہ نسب مل جاتا ہے، عدنان تک بھی مل جاتا ہے. اچھا اچھا جی، تو الرحیق المختوم بک. اب مشرکین مکہ اور جو مدینے کے یہود ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ مکہ کے مشرکین کے پاس خانہ کعبہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی بھی کرتے آ رہے ہیں. They still slaughtering the animals. لیکن مقصد نہیں، ایک رسم کے طور پہ کرتے آ رہے ہیں. خانہ کعبہ ایک بلڈنگ ہے اور قربانی کرنا ایک رسم ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں. دوسری طرف جو مدینہ کے یہود ہیں، مدینہ کے جو عیسائی ہیں، ان کے پاس وہی تو ہے لیکن تعلیم و تربیت نہیں ہے. یعنی جو اخلاقی تربیت ہونی چاہیے، جو عقیدہ ہونا چاہیے، جو ایمان ہونا چاہیے، یہ اس سے فارغ ہیں. یہ دنیا پرست ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مدینہ کے لوگوں کو بلیک میل کیا کرتے تھے کہ ہم ایک پیغمبر آنے والا ہے، ہم برگزیدہ لوگ ہیں، ہم اللہ کے جو ہے نا برگزیدہ یا چنے ہوئے جو ہے نا چنی ہوئی قوم ہے. تو یہ اس طریقے سے عام لوگوں کو، مدینے کے عام لوگوں کو یہ جو ہے نا ڈراتے دھمکاتے یا ان کو استعمال کرتے اتحاد کے. اچھا، اب جہاں تک معاملہ ہے عرب کے مدینے کے یہود و نصارہ کا، وہ کافی پڑھے لکھے بھی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں، کافی پڑھے لکھے ہیں. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں لفظ الاحبار کا استعمال کیا ہے، جو کہ لفظ حبر سے آیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سیاہی. مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے پڑھنے لکھنے والے، اتنے اپنے ہاتھوں کو کتابوں میں چھپا کے رکھنے والے کہ ان کے ہاتھ سیاہ ہیں، ٹھیک ہے، ہر وقت کتابوں کے اندر اس قدر علم والے. سر کیا لیکن ورڈ ہے یہ، دوبارہ بتائیے گا؟ اخبار؟ ہاں جی، یہ لفظ حبر سے ہے، جس کا معنی سیاہی ہوتا ہے. احبار سے مراد وہ صاحب علم لوگ جو اس قدر لکھنے پڑھنے میں مصروف ہوں کہ جن کے ہاتھ ہر وقت سیاہی میں سیاہ رہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر دیکھا جائے نا، عرب کے لوگ، مدینے کے لوگوں کے پاس، مدینے کے یعنی یہود و نصارہ کے پاس علم ہے، اور دوسری طرف جو مدینے کے لوگ ہیں، مکے کے لوگ ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ شاعری، زبان، ٹھیک ہے. اب ان دونوں کا واسطہ پڑا ہے کس کے ساتھ؟ نبی امی کے ساتھ. نبی امی، ان لیڈرڈ پروفٹ، ایسا پیغمبر جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے. یہ لفظ امی ماں سے ہی آیا ہے. ایسا انسان جو، جیسے کہ امی اسے بھی کہا جاتا ہے جو، جیسے کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہو اور وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا، یعنی اس قدر دنیاوی علوم سے فارغ یا لا علم. اچھا، اور اللہ رب العزت نے یہی امی مکہ کے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ذات ہے جس نے ان پڑھ، ان لیڈرڈ لوگوں میں اپنا رسول مبعوث کیا. جب تک ہم نے ان چیزوں کو سمجھا تو ہمیں دو چیزیں سمجھ آ گئیں کہ مکہ کے لوگ اور مدینہ کے لوگ دونوں کی الگ الگ مینٹیلٹی تھی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آگے جا کے بھی سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کا اعلان کیا تو جو لوگ مکہ کے اندر جانتے تھے کہ مدینے کے اندر ہیں، اور وہ لوگ صاحب علم ہیں، ان کے پاس وحی آتی جاتی رہتی ہے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ باقاعدہ طور پر مکے کے لوگ کچھ لوگوں کو مدینے بھیجتے. کس مقصد کے لیے؟ جا کے پوچھ کے آؤ ایسے سوال کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور ان کے علم کا، ان کی سچائی کا امتحان لیں. اور اس بنا پر مدینے کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور کوئی شخص ایسا ہے جس نے
نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, مدینے گئے. ہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں سیکھیں گے. مدینے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا. سورہ بقرہ کا جو آغاز ہے وہ الف لام میم ہے. بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں جن کا آغاز بھی حروف مقطعات کے ساتھ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کے ساتھ آغاز کیوں کیا؟ ایک اصول ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں معنی سمجھ نہ آئے, ہمیں معنی معلوم نہ ہو. That's obvious thing. ٹھیک ہے, everybody is agreeing with that. لیکن کیا الف لام میم کا کوئی مقصد ہے؟ جی ضرور مقصد ہے. جیسے کہ سسٹر نے کچھ دیر پہلے بولا کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نازل نہیں کی, بغیر مقصد کے نازل نہیں کی. نمبر ایک. نمبر دو, قرآن مجید کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہدایت کا ذریعہ ہو اور اس میں کوئی ایسی چیز ہو جس کا مقصد نہ ہو, جس کا انسان کو فائدہ نہ ہو؟ ہدایت رہنمائی ہوتی ہے نا, رہنمائی سے مراد ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ ہو. اب الف لام میم میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ الف لام میم میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے, یا حروف مقطعات میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے کلی طور پر؟ کوئی اپنے طور پہ جواب دینا چاہے گا اس سے پہلے کہ میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے الف لام میم حروف مقطعات میں؟ سر ایک تو یہ فائدہ ہے کہ انسان کا جو غرور یا جو اس کے اندر ہوتا ہے کہ میں بہت جانتا ہوں یا بہت علم والا ہوں, وہ عاجز ہوتا ہے کہ میں ہر کچھ سب کچھ بھی نہیں جان سکتا, یا میں اتنا بھی علم والا نہیں ہوں کہ ہر چیز کا علم رکھ سکوں. ماشاء اللہ. اوکے, اس کے علاوہ دیٹس گڈ پوائنٹ. اگر چاہتے تو اللہ رب العزت قرآن مجید کا آغاز کر سکتے تھے علم, جیسے کہ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الف لام میم حروف مقطعات, حروف تہجی کا استعمال کیوں؟ جی کوئی اور بتائے گا؟ I'll try. ایسا ہو کہ because he was unlettered and when he was talking about letters, تو this is also a sign کہ ان کا کوئی ماسٹر ہے جو he is learning from somewhere or somebody is revealing on to him. ماشاءاللہ, that's a good point. That's a really good point. جی ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اور سر عربی میں حروف تہجی میں بھی ہر حرف کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے, کوئی نہ کوئی معنی ہے. I don't know, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. مے بی. اچھا اب جو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی عربک لینگویج جو جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ سارے ورڈز تو ہم جانتے ہیں, لیکن یہ کون سا ایسا اسٹارٹنگ ورڈ ہے کہ جس کے معنی ہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں, تو وہ بالکل غیب سے ایک نئی چیز سے اسٹارٹ ہوا ہے, تو وہ اس میں حیران ہو کے اس کو سنے غور سے کہ یہ کیا آگے کون سی لینگویج آ رہی ہے, یا الف لام میم یہ نیو ورڈ ہے, سرپرائز ہو تاکہ آگے اس کا آنسر ملے اسے. ماشاءاللہ, that is really good one. ٹھیک ہے. اچھا اب ساری چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں. سب سے پہلے کسی بھی کلاس میں جب ایک اس کا آغاز ہوتا ہے تو استاد آ کے کچھ اورینٹیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کلاس میں اس لیے جاؤں یا ایسی کلاس میں جاؤں مجھے سارا علم ہے, ٹھیک ہے, تو میں کیسے توجہ دوں گا؟ ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کلاس میں ماحول خراب کروں کیونکہ بہت ساری چیزوں کو مجھے آلریڈی پتا ہے. اور کیا خیال ہے کہ اگر میں کلاس میں جاؤں اور مجھے واقعی نہیں پتا اور میں واقعی طور پہ کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو استاد کیا کرتا ہے, اورینٹیشن دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے الف لام میم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری اوقات دکھائی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں
ہماری اوقات دکھائی ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے, جو مرضی کر لو, جو مرضی کہہ لو, تم کچھ بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے, دیٹس دا فرسٹ. ایسے سمجھ لیں کہ یہ ہمارے ایک نا یعنی ایسا شخص جس کے اندر تکبر ہو, ریاکاری ہو, شوخی پائی جاتی ہو, ایسے شخص پہ کے لیے ایسے کہہ لیں کہ ایک یہ چماٹ ہے, جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ وہی ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے بطون سے, پیٹوں سے نکالا, اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اینڈ دیٹس فیکٹ, ہم کچھ بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو سورہ کہف میں بیان کیا ہے کہ جہاں پہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مجھ سے آپ نے سوال نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم کے اصولوں میں سے یہ بھی ایک اصول ہے کہ ہر چیز نہ بتائی جائے. ایک اصول یہ ہے. دوسرا یہ بھی اصول ہے کہ ہر سوال جواب کا حقدار نہیں ہوتا. ہر سوال جواب کا حقدار نہیں ہوتا. بہت سے سوال صرف سوال ہوتے ہیں, ان کو سوال ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں, بوگس قسم کے سوال ہوتے ہیں, there is no point. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اور جیسے کل ایک بات ہو رہی تھی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا کا نکاح کس نے کرایا, what you have to do with that. ٹھیک ہے, یا کوئی بھی ایسے irrelevant questions ہو سکتے ہیں. تو پڑھنے پڑھانے کے آداب کے ساتھ اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا نا علم القرآن, اللہ رب العزت ہمارے معلم ہیں, اللہ نے قرآن سکھایا. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو اورینٹیشن کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا, وہ الف لام میم اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے, ہم کچھ بھی نہیں جانتے. That's the fact and that's the best way to learn something. اچھا, ایک چیز. دوسری چیز الف لام میم, جیسے کہ سسٹر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سننے والے کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ بندہ تو ان پڑھ ہے, اور ان پڑھ بندے کا حروف تہجی کے ساتھ کیا تعلق. مثال کے طور پر ایک بندہ جو نہیں پڑھا لکھا ہے, اسکول نہیں گیا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ اس کا لکھنے کے ساتھ واسطہ پڑا ہے, نہ پڑھنے کے ساتھ واسطہ پڑا ہے, لیکن بول سکتا ہے. ایسے بندے کے سامنے خواہ وہ انگلش کی زبان ہو یا اردو کی زبان ہو, آپ حروف تہجی بولیں گے تو وہ ان کے لیے تو یہ فضول چیزیں ہیں, فضول چیزیں ہیں کہ what are you talking about W, what is that, W کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد X کیا چیز ہے, ہو سکتا ہے وہ سمجھے X سے مراد جو ہے نا وہ کلہاڑا ہے, کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایسے شخص کے لیے جس نے کبھی بھی نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے, اس کے لیے حروف تہجی یا الفابیٹس کوئی معنی نہیں رکھتے. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے وہ ان پڑھ ہیں, ٹھیک ہے, اب جب انہوں نے حروف تہجی کا استعمال کیا تو یہ ایک شاکنگ ویو تھی مکہ کے زبان کے ماہر سمجھنے والے لوگوں کے لیے, اپنے آپ کو عربی زبان کے ماہر سمجھنے والے لوگوں کے لیے بھی, اور مدینے کے پڑھے لکھے الاحبار لوگوں کے لیے بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز, اب چونکہ یہ آٹومیٹکلی سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ تو نہیں پڑھا لکھا, یہ تو پڑھ لکھ نہیں سکتا, تو اس کا مطلب ہے اس کو کوئی نہ کوئی پڑھا رہا ہے, کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کو پڑھا رہا ہے. یاد ہے ہم نے کل بات کی تھی کہ آیت کسے بولتے ہیں. آیت سے مراد ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف اشارہ کر دے. تو دراصل الف لام میم یہ ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوچ ڈال کے ان کی توجہ کو اللہ کی طرف موڑ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ شخص اپنی طرف سے یہ چیزیں نہیں لے کے آ رہا, اس کا کوئی استاد ہے, اس کو کوئی پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے, علم القرآن, اللہ نے قرآن سکھایا. تو وہ کون ہے؟ وہ الرحمن ہے, وہ اللہ ہے. اب چونکہ حروف تہجی کا استعمال لکھنے پڑھنے کے ساتھ ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے ان تمام لوگوں کو اس بات کا اشارہ دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت بھی حاصل ہے اور شاگردی بھی حاصل ہے. اب شاگردی کس کی حاصل ہے؟
اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت. ایک اور یہاں پہ نا اہم چیز ہے جو سمجھنے کے لائق ہے. ہمارے لیے، ہم چونکہ فورنرز ہیں، عربی زبان کی نسبت یعنی ہمیں عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ عربی پڑھتا ہے تو اٹس ناٹ گونا افیکٹ اس. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ ہمیں کیا معلوم کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو سامعین سمجھ سکتے تھے، سامعین سمجھ سکتے تھے. اور سامعین کون تھے؟ اہل کتاب تھے اور اہل زبان عرب تھے. اب آپ کے سامنے آپ کا بیٹا مثال کے طور پہ، یا آپ کا بھائی، یا آپ کا کوئی شاگرد، ٹھیک ہے، یا کوئی بچہ طالب علم آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے بیٹھ کے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی گفتگو کا طریقہ کار کیا ہے، انداز کیا ہے، روٹین سے جانتے ہیں آپ، لیکن وہ کیا کرے کہ وہ کسی علامہ اقبال کا شعر شروع کر دے، مثال کے طور پر وہ پڑھنا شروع کر دے، یا کسی بھی فلسفی کا کلام جو اس نے زبانی یاد کیا تھا وہ پڑھنا شروع کر دے. آپ کے فوری طور پر ذہن میں آئے گا کہ یہ بندہ یہ اس کا اپنا کلام نہیں ہے. دس از ناٹ ہو ہی از. یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کے اپنے جملے نہیں ہیں. تو قرآن مجید کو سننے والوں کے دل میں بھی یہی ہٹ ہو رہا تھا کہ یہ کلام عام انسان کا نہیں، یہ کلام اس کا بھی نہیں، ٹھیک ہے، یہ کلام اس شخص کا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی ہے جو دراصل ایک سوال پیدا کیا جا رہا تھا الف لام میم کے ذریعے ان لوگوں کے ذہنوں میں جو خدا کے انکاری تھے. اچھا، اب ایک اور بھی چیز ہے کہ فرض کیا عام روٹین میں ایک استاد ہوتا ہے، ایک شاگرد ہوتا ہے، تو یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کلام کا شروع کرے. مثال کے طور پہ میں گفتگو شروع کروں جیم ہا خا، پھر میں کلام کا آغاز کروں. نو. کیوں؟ مجھے کیوں ایسا کرنا پڑے گا؟ کیوں؟ obviously it's a totally different way, it's a unique style. تو اب کیا ہوا کہ ایک تو سوچ اللہ کی طرف جا رہی ہے الف لام میم کے ذریعے، اور دوسرا اس کے ذریعے ایک اور بھی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ it's a unique style. سبحان اللہ. انڈرسٹوڈ؟ بات سمجھ آئی؟ میری آواز آ رہی ہے صحیح سب کو؟ جی جی سمجھ آ جی گئی جی الحمدللہ. اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ایک ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر علامہ اقبال کی کتاب تھی، وہ ایک بچے نے پڑھ کے وہ سیکھ لی، دوسرے بچے نے پڑھ کے سیکھ لی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاگرد زیادہ ہو سکتے ہیں، شاگرد زیادہ ہو سکتے ہیں. خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لفظ الف لام میم کے ذریعے اس بات کا بھی جو ہے نا وہ واضح کر دیا، یہ سوچ کلیئر کر دی کہ استاد بھی ایک ہے اور شاگرد بھی ایک ہے. کیونکہ no one else did it before and no one else is doing it and no one else will ever do it. کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا، نہ کوئی ایسا کر رہا ہے، نہ ایسا کبھی ہوگا. تو سامعین کے لیے یہ بات کلیئر ہوگی، استاد بھی ایک ہے اور شاگرد بھی ایک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا جی، اب چونکہ ایک بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت استاد ہیں، اللہ رب العزت استاد ہیں، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تمام شاگرد ہیں، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. اچھا، الف لام میم اگر علم سے آغاز ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باقی بھی کلام کا آغاز ہوا ہے تو علم سے بات سمجھ آ جاتی. لیکن علم تو ایک الگ چیز ہے، علم کا معنی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے. لیکن الف لام میم کے بارے میں جو ہم نے ابھی کافی ڈیٹیل سے بات کر لی ہے، یہاں تک کوئی سوال اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں؟ سر آپ نے نا پیچھے ایک ورڈ بولا تھا کہ یہ سماوی ہے، مجھے وہ سمجھ نہیں آیا تھا. سورہ بقرہ کے ریفرنس سے آپ نے بولا تھا یہ مدنی بھی ہے اور سماوی. ہاں جی، سورہ بقرہ تو موسٹ کامنلی نون ایز اے مدنی سورہ، یہ مدینہ میں. معراج پہ وہ جو آیتیں ہاں نازل جی، ہوئی. سورہ سے معراج پہ گئے تھے تو اس وقت جو
آیات آخری آیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ ملی ہیں، تو اس لیے یہ ایک واحد صورت ہے جو نازل ساری نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کی کچھ آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے لیے خود معراج پر گئے. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ خاصیت ہے اس سورۃ البقرہ کی. یہاں تک سب کچھ کلیئر ہے؟ الف جی سر. لام میم، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا. اب ایک اور چیز جو ہم نے سیکھنی ہے، میں مثال دے دوں یہ سمجھنے کی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے ابھی بتایا کہ آخری 2 آیات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لینے گئے تھے. اس کے بارے میں تو یہ حدیث قدسی نہیں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اور وہ کٹھی نازل ہوئی تھی اور وہ فرشتہ آسمان سے آیا تھا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا اور وہ دروازہ کھلا تھا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. تو نہیں، وہ سورہ فاتحہ کے لیے مجھے دیکھنا پڑے گا، لیکن سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے نا یہ سر میں آپ کو اس کا نا حدیث کا ریفرنس دیتی ہوں. 2 منٹ دیں، میں رجسٹر اپنا لا کے آپ کو بتاتی ہوں. اور یہ صحیح مسلم کی نا صحیح حدیث ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر بھی بتاتی ہوں اس حدیث کا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، اب ہم جاتے ہیں لفظ ذالکہ پہ. ٹھیک ہے، ذالکہ اس کی ریسرچ میں بھی کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، I just want to make sure that I'm not saying something wrong. جزاکم اللہ for bringing it up. اچھا، اب یہ قرآن مجید میں ہمیں تو معلوم ہے یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہوتا ذالک الکتاب کی بجائے ھذا الکتاب. ھذا الکتاب، ھذا الکتاب. اچھا، یہ ھذا الکتاب کیوں نہیں ہوا؟ یہ کتاب ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، یہ کتاب، اس میں کچھ شک نہیں. یہ ھذا کیوں استعمال نہیں ہوا؟ ذالکہ استعمال کیوں؟ حالانکہ ذالکہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ دیٹ از دا بک، دیٹ از ذالکہ. اور یہ دس کے لیے ہوگا ھذا اور اٹ. ٹھیک ہے، اب اللہ رب العزت نے ذالکہ کیوں استعمال کیا؟ سر یہ وہ لوہے محفوظ میں جو کتاب ہے اس کی طرف اشارہ ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ کوئی؟ سر ذالکہ تو اسم اشارہ ہوتا ہے نا، اسم اشارہ بعید فور میل. ہاں جی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ قرآن بھی تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ھذا ہونا چاہیے تھا نا. تو ہم تو ترجمہ بھی ھذا کا کرتے ہیں، یہ کتاب، اس میں کچھ شک نہیں. وائی وی ٹرانسلیٹ یہ کتاب، حالانکہ یہ تو وہ ہے. اینڈ اٹ از ذالکہ، دیٹ از دا بک. انگلش میں ہوگا دیٹ از دا بک. جی سر اس کے بارے میں تو نہیں میرے ذہن میں کچھ آ رہا، بس میں نے یہ وہ میں نے نکال رہی ہے رجسٹر کا پیج. سر وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نمبر نہیں مینشن، لیکن آپ چیک کر لیجئے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور یہ صحیح حدیث ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بار جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی ہے. دروازہ پہ انہوں نے ایک دم اوپر جا کر مطلب باہر دیکھا اور جا کر کہا کہ وہ دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور ایک فرشتہ اترا زمین پر، اور یہ وہ فرشتہ اترا ہے جو زمین پر پہلے کبھی نہیں اترا تھا. اس نے آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا. ان 2 کلمات کے ساتھ جو بھی مانگا جائے وہ عطا ہوگا. ہم نے بھی اور ہم نے آپ کو عطا کی ہے بار بار. مطلب یہ اور اس کے بارے میں نا سورہ ہجر کی 87 سورہ ہجر کی 87ویں آیت میں بھی اس سارے واقعے کا ریفرنس آیا ہوا ہے. ہاں، لیکن اس میں سورہ بقرہ کی آیات ہیں.
جی سر دو ہے نا, دو نوروں, ہم نے آپ کو دو نوروں کی خوشخبری, آپ کو حضرت جبرائیل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی خوشخبری ہو, ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اچھا سنیں, یہ مسلم شریف کی میرے پاس بھی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جی ساتویں آسمان میں ہے, جو چیز آسمان کی طرف چلتی ہے وہ یہیں تک ہی پہنچتی ہے اور یہاں سے ہی لے جاتی ہے, اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہیں تک پہنچتی ہے, پھر یہاں سے آگے جائی جاتی ہے. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں, 5 وقت کی نمازیں, سورہ بقرہ کی خاتمے کی آیتیں, اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ بقرہ we just have to consolidate, دیکھنا پڑے گا کہ جی نہیں, یہ والی آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے, یہ بھی, اور یہ جو پڑھ رہی ہیں وہ بھی صحیح ہے, جس میں لکھا ہے بار بار دہرانے والی آیتیں, تو وہ سورہ فاتحہ کے لیے آیا ہے وہ جملہ. وہ دیکھیں نا, وہ پڑھ رہی ہیں نا, اس میں کہا انہوں نے بار بار دہرانے والی آیتیں, تو وہ سورہ فاتحہ جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے اسی لیے لکھا ہے. اس میں کہاں لکھا ہے سورہ آمن رسول کا, اس کا تو نہیں لکھا ہے آخری حضرت آیتوں کا. جبرائیل نے کہا تھا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو, ایک سورہ ہاں اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے نا رات کو بھی پڑھنے کی ان کی بڑی افضل ہے. اور پھر اگر لیٹس جیسے سر نے کہا ہے ان کی برکت اتنی ہے, جادو ٹونا نظر بد فلانا فلانا, تو اس کے لیے بھی یہ والی بھی آیات اگر آپ کو 7 بار پڑھیں دن, مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ فرض ہے لائک سورۃ فاتحہ کے ساتھ میں اس کو کمپیئر نہیں کر رہی, بٹ یہ والی بھی آیات بڑی اہم ہے, کیونکہ میں نے جب میں پڑھ رہی ہوتی تھی لائک اکیڈمک کورس, تو یہ والی جو 2 صورتیں تھیں, 2 آیات تھی نا سورہ بقرہ کی, جب قرآن کو کمپائل کیا جا رہا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں, تو اس دور میں ہوا یہ تھا کہ ان 2 آیات کا نا حفاظ تو بہت مل گئے تھے, مطلب انہوں نے آ کر پڑھ کے سنایا. حضرت عائشہ بھی خود تھیں, لیکن وہ کسی بھی آیت کو نا قرآن میں اس وقت تک شامل نہیں کرتے تھے جب ان کو کمپائل کر رہے تھے نا, کتابی فارم میں لا رہے تھے قرآن کو. تو ان 2 آیات کا نا کہیں سے کوئی ریٹن پروف نہیں تھا ملا, اور 6 مہینے تک نہیں ملا تھا, تو تب تک انہوں نے اس کو اوکے نہیں کیا تھا, اتنی اہم تھی, اور اسکروٹنی بھی انہوں نے اتنی ہارڈ رکھی ہوئی تھی کہ, اور پھر ان کو کسی سوری آئی تھنک اونٹ کی کھال پہ لکھے ہوئے, یا میں چیک کر کے یہ کنفرم کروں گی, یا کھجور کے پتوں پہ لکھی ہوئی ایک بہت بوڑھے ضعیف صحابی تھے وہ لے کر آئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور وہ جو لوگ اس قرآن شریف کو کتابی فارم میں لانے کے لیے رسپانسبل تھے اس دور میں جو کمیٹی, تو انہوں نے ان آیات کو اوکے کیا کہ ہاں اب یہ آیات ٹھیک ہے. حالانکہ وہ جو حفاظ تھے وہ بالکل پڑھ صحیح رہے تھے, حضرت عائشہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مطلب ان کی زوجہ محترمہ تھی, لیکن سٹل وہ کسی بھی آیت کو شامل نہیں کرتے تھے اس وقت. تو ان آیات کی اہمیت بھی اسی طرح ہی ہے. سر کی میں سر کو جھٹلا نہیں رہی, ہو سکتا ہے کہ کچھ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیر. تو اب ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں, تو دیکھیں گے کہ ان کو ہوتا ہے اسے تطبیق بولتے ہیں, عربی کے حدیث کے اصولوں میں اسے بولتے ہیں تطبیق, کہ جب 2 احادیث آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوں تو ان میں تطبیق کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تطبیق کا مرحلہ ہوتا ہے, تو مجھے یہ حدیث دونوں میچ کر کے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں تطبیق کہاں پہ ہو رہی ہے, کس طریقے سے کرنی ہے. خیر, اب ہم واپس آتے ہیں ذالکہ پہ. اس میں 5-6 پوائنٹ ہیں. پہلے نمبر پر یہ لفظ الف لام میم کی طرف مڑ رہا ہے. اب یاد رکھ لینا, سورہ فاتحہ کا جو تعلق ہے ایسے سمجھ لیں کہ پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے. میں بھی آئی ڈونٹ ریمبر کہ کس نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں یہ اشارہ کیا تھا. یہ ہمارے پریکٹس سیشن کے اندر آئی ڈونٹ ریمبر کون سی سسٹر تھی, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ کا جو نیٹ ہے یا ویب ہے یہ سورۃ الناس تک پھیلا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں سے ہمیں سورۃ الفاتحہ کی کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے اٹیچمنٹ مل جائے گی. ایک یہ اصول ذہن میں رکھنا. دوسرا اصول یہ ہے کہ آیات کا آیات کے ساتھ ربط ہے, سورت کا سورت کے ساتھ کنیکشن ہے, نمبر 1. پھر صرف سورت کا سورت کے ساتھ نہیں, آیات کا آیات کے ساتھ ایک ربط ہے. پھر یہیں پہ بس نہیں, الفاظ کا الفاظ کے ساتھ ایک ربط ہے. جو لوگ آئی ٹی میں ہیں نا, آئی ٹی میں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایپلیکیشن جو بنائی جاتی ہے موبائل کی, اس کا آئیکن جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اکیلا آئیکن نہیں ہوتا. اس کے پیچھے اگر اس کا جو ہوتا ہے کیا نام ہے پروٹوٹائپ اگر دیکھا جائے تو کس طریقے سے ویب بنتا ہے, کس طریقے سے اس کا ربط بن رہا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے ساتھ, دوسری سے تیسری کے ساتھ, تیسری کی چوتھی کے ساتھ, 5ویں کے ساتھ. ایسے ہی قرآن مجید کی خوبصورتیوں میں سے خوبصورتی یہ ہے کہ every single thing is connected with other
ورڈ ٹو ورڈ, ورس ٹو ورس, آیا ٹو آیا, سورہ ٹو سورہ. ٹھیک ہے, تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک سورت جو ہے وہ پورے قرآن سے اگر نکال لی جائے تو اس گنا بے اناف. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. وہ اپنی جگہ پہ ایک خوبصورت خزانہ ہے, لیکن اس کا پھر بھی جو ویب ہے وہ پچھلی باقی صورتوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا. جیسے سورۃ الاخلاص ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا اپنا ہی ایک بہترین ویب ہے جو صرف اپنی حد تک نہیں بلکہ سورہ ناس کو بھی کور کرتا ہے, پیچھے بھی صورتوں کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے نا وہ صرف آیت الکرسی ہے, لیکن آیت الکرسی جواب ہے. آیت الکرسی جواب ہے اپنی سے پہلی آیات کا, اور اپنے بعد والی آیات کی تصدیق ہے. تو وہ جب ہم ان آیات پہ پہنچیں گے تو then we'll realize how powerful آیت الکرسی is just being at the point where it is right now. یعنی سورہ بقرہ تیسرے پارے میں جہاں پر لوکیٹڈ ہے نا, جس جگہ پر ہے, وہاں پر ہونے میں جو حکمت ہے وہ اپنی جگہ پر مزیدار ہے. یہ نہیں کہ سورہ آیت الکرسی کی جو فضائل ہیں, جو فضیلتیں ہیں, جو ہے نا ہم نے جو سن رکھی ہیں, جو پڑھ رکھی ہیں, وہ اپنی جگہ پر, لیکن جہاں پر آیت الکرسی اس وقت پڑھی ہے اس کے پیچھے بھی بقایا طور پر حکمت ہے. وہ کیا ہے, وہ when we'll hit that point انشاءاللہ we'll learn. اچھا, اب واپس آئے ذالکا. اب میں نے جیسے بولا کہ ذالکا کنیکٹ ہے الف لام کے ساتھ. سوال ہے وہ کیسے, کوئی بتائے گا؟ I want you to think. آپ سوچنا شروع کریں, یہ سوال پھینکیں, یعنی قرآن مجید پہ غور کریں. میں یہاں پہ نا ایک مثال دیتا چلوں, I'll let you think by then. ایک امریکہ کا واقعہ ہے, ہمارے استاد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لڑکا جو ہے نا وہ پیدا تو مسلمان گھرانے میں ہوا تھا, لیکن اس نے جو ہے نا فلاسفی سبجیکٹ میں جانے کے بعد وہ دین سے فارغ ہو گیا. بہت زیادہ بحث مباحثہ کرتا, بہت زیادہ. تو کسی نے اسے کہا کہ تم اتنے ہی علم والے بنتے ہو تو قرآن کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ اس نے چیلنج کیا, کہنے لگا کہ میں نے قرآن مجید کو جس اینگل سے بھی آ کے ناک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, ہرانے کی کوشش کی, الٹا میں ہی چیت ہوا, میں ہی ہارا. اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے غصے میں آ کے قرآن مجید کو سلیم کر کے بند کیا, یعنی کہ میں بے بس ہو چکا تھا. یعنی قرآن مجید کے آگے میں نے سوچنا کہ اب میں یہ نظریہ لے کے آ رہا ہوں, اب یہاں پہ قرآن کچھ نہیں کہے گا, لیکن میرے منہ پہ ایسے جواب ملتا جیسے کسی نے زور سے تھپڑ مارا. اینڈ اپ کمنگ بیک ٹو اسلام, بینگ مسلم اگین. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں کر ممکن ہے, کیوں کر ممکن ہے؟ ہمیں ایک چیز کا نقصان ہوا ہے, ہمیں ایک چیز کا نقصان ہوا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ خود نہ سوچیں, یعنی قرآن کے بارے میں قرآن کا علم حاصل کرتے ہوئے عقل نہ استعمال کریں. تو پھر مجھے ہدایت ملے گی کیسے؟ میری زندگی کے مسائل امام بخاری کو پیش نہیں آئے. I'm not against امام بخاری, امام he's the best guy, ٹھیک ہے, بٹ جس مسائل سے ابھی میں گزر رہا ہوں وہ کسی کو پیش نہیں آئے, مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, اب کیا کرنا پڑے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے مسائل اللہ کے سامنے رکھنے ہیں. تو جو مجھے مشکلات ہیں they are unique from everybody, تو وہ مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ مجھے کیسے دیں گے؟ اگر میں تفسیر کوئی پڑھتا ہوں تو it is their own experience, یہ ان کی اپنی لرننگز ہیں کوئی بھی تفسیر. تو جب اگر میں یہ سمجھوں کہ میرے مسئلے کا حل یا میں تفسیر پڑھ لوں گا تو یہ میرے لیے کافی ہوگی, دراصل میں ان کی سوچ کو اپنے آپ پہ مسلط کر رہا ہوں, میں ان کی سوچ کو, ان کی ریسرچ کو اپنے آپ پہ مسلط کر رہا ہوں. حالانکہ قرآن یہ چیز نہیں ہے. قرآن کیا ہے کہ آپ قرآن کھولیں, پڑھیں, اپنی تمام علمی و عقلی دلائل کو پھینکیں, قرآن کو اس کا جواب دینے دیں, پھر آپ اللہ سے ہم کلام ہوں گے, پھر یہ اللہ کا کلام ہے, پھر آپ کو لگے گا یہ اللہ کا کلام ہے. میں نے یہاں پہ ایک واقعہ مثال دیتا چلوں. یہاں پہ ایک دوست ہے میرا, وہ مونگ فیملی میں آخری جو ہوتے نا, آخری لوگ, ابھی ان کی جو نسل تقریباً ختم ہو رہی ہے, وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں آخری بچوں میں سے ہوں. تو اس نے مسلمان ہونے کے واقعہ سنایا, کہنے لگا کہ میں نا مسلمان ایسے ہوا کہ مجھے کسی نے قرآن دے دیا, میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو ہوتا کیا ہے کہ میں بحث کرتا, ویسے جیسے میں نے پہلے مثال دی, بحث کرتا قرآن کے ساتھ, بحث کرتا. اب وہ تو نہ تو کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے, نہ کوئی حدیث پڑھ رہا ہے. قرآن کا اپنی, حدیث کا اپنا مقام ہے, تفسیر کا اپنا مقام ہے, we cannot deny it, but we are looking from the angle of the
new Muslim or non-Muslim, how they read Quran. ठीक है, कहने लगा कि मैंने कुरान को ऐसे एंगल पे, मुझे कुरान मजीद ले गया ऐसे एंगल पे कि मुझे तो लगता नहीं मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ. I don't look at as a book. मुझे लगता है मैं कुरान खोलता हूँ तो ये मुझसे अल्लाह कलाम कर रहे हैं. वो ऐसे, उसे अरबी नहीं पढ़नी आती, वो कुरान को ऐसे खोल लेता है. ऑनेस्टली उस पे जो खौफ की और जो रिकत की कैफियत होती है ना, मुझे देख के शर्म आ रही होती है कि भाई इतना अरसा कुरान के साथ, उलमा के साथ गुजारा है. Why he has the level? He's totally different. He's on the totally different level. हम कहाँ पे हैं? हमें वो कुरान से वो दिलचस्पी, सुकून, राहत या अल्लाह के साथ हम कलामी का असर जो तासुर है वो क्यों नहीं मिलता? Why we look at Quran as a book? Why we look at Quran as just words? ऐसा नहीं है. तो ये एक बड़ा डैमेज है. अगर हमारा ये आइडिया है, हमारी ये सोच है, हमारा ये ज़हन है, इट्स अ डैमेज. ठीक है, हमारे बिलीफ सिस्टम पे बहुत बड़ा डैमेज है. इसको ठीक करना होगा. तो कुरान को पढ़ने के लिए आप अपनी जो भी आपके अंदर शकूक व शुबहात है वो फेंकें, तमाम शकूक व शुबहात. अब शकूक व शुबहात क्या है? आपकी अपनी अकल है, आपका अपना एक्सपीरियंस है. आप फेंकें इस कुरान पाक पे, फिर कुरान मजीद उसको क्लियर करेगा. फिर आपको लगेगा आपका रब आपसे हम कलाम है. तो तब जाके आपको क्या लगेगा कि कुरान इज टोटली डिफरेंट थिंग, इज समथिंग एल्स. सुभान अल्लाह. अच्छा, अब ये ज़ालिका, ये अलिफ लाम की तरफ कैसे जुड़ रहा है, कैसे कनेक्टेड है, तो बताएगा? जी, तो बताएगा अनम्यूट करके. अच्छा, आई थिंक अलिफ लाम मीम, चूंकि एक तो बात हमें पता चल गई कि तो हुरूफ हैं, हमें पता चल गया ना कि ये तो हुरूफ हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि वो हुरूफ कहाँ हैं. उसका जवाब अलिफ लाम ज़ालिका है. सुभान अल्लाह. यानी ये तो सवाल पैदा हुआ ना कि ये हुरूफ हैं, ठीक है, इसका कोई उस्ताद हो सकता है, इसका कोई उस उस्ताद का कोई शागिर्द है, वो उस्ताद एक है, यूनिक है, शागिर्द भी यूनिक है. अच्छा, अब ज़ालिका ने बताया कि ये जो अल्फाज है ना, ये जो अलिफ लाम मीम, ये वहां से आ रहे हैं जहां से उस्ताद है ना, जहां पे उस्ताद है या जो उस्ताद है वो उस्ताद है जो अलिफ लाम मीम की तरफ जो है ना, वो जो अलिफ लाम मीम बता रहा है. ठीक है, तो ज़ालिका ने इशारा अलिफ लाम मीम की तरफ कर दिया है कि ज़ालिका ये वो अल्फाज हैं, ये इस तरह, ये ऐसे भी है, ये वो अल्फाज हैं जो उस उस्ताद की तरफ से हैं, ठीक है, एक पॉइंट. दूसरा, अब ये ज़ालिका आगे किताब के साथ भी कनेक्टेड है. ठीक है, कि आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये अलिफ लाम मीम हुरूफ लेटर कहाँ से आए हैं. दरअसल ये उस खुदा की तरफ से हैं जिसने ये किताब, जो किताब की तरफ हम जाने वाले हैं. अच्छा, एक तो ये चीज होगी. दूसरा जो ज़ालिका है वो इशारा है आसमान की तरफ. वो किताब, आपको कुरान कहाँ पे है? लौहे महफूज, लौहे महफूज, महफूज, लौहे महफूज में. तो ये ज़ालिका इशारा है उस लौहे महफूज की तरफ. नंबर 2. नंबर तीन जो अहम नुक्ता वो ये है कि यहूद और नसारा मदीने के अंदर ईसाई इंतजार कर रहे थे फाइनल पैगंबर का. ठीक है, तो ये उनको बताया जा रहा है कि ये वो किताब है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे. सुभान अल्लाह. गॉट इट? ज़ालिका, तो ज़ालिका वो किताब जहां से अलिफ लाम मीम आ रहे हैं, वो उस्ताद है जो अलिफ लाम मीम दे रहा है. ये वो किताब है जो आसमान से आई है. ये वो किताब है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, वो किताब जिसका तुम इंतजार कर रहे थे. ठीक हो गया. अब है लफ्ज किताब. सुभान अल्लाह. यहाँ पे ब्रेक लेनी पड़ेगी. वजह यह है कि 1 घंटे से क्लास ओपन ही जाएगी इंशाल्लाह.
नंबर 1, नंबर 2 इशा की नमाज का टाइम है. We'll continue अल किताब from tomorrow. और जो चीज़ें समझ आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं समझ आई तो सवाल कर सकते हैं. क्या मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ है. जी, कोई सवाल है यहाँ तक? मुझे नहीं मालूम अगर कुछ सवाल करना चाह रहे हैं कि नहीं, और अगर तो यहाँ तक बात सर, क्लियर है. जी जी. आपने जो सूरह बकरा के बारे में बताया था कि इसके फजाइल हैं उसको पढ़ने के, जो मतलब जादू वगैरह, तो उस सूरह बकरा को सिर्फ तिलावत करने से है या तिलावत उसको समझ के करने से है? कुरान मजीद का मकसद तो है ही समझना, ठीक है. कुरान मजीद का मकसद तो है ही समझना. ये तो हो ही नहीं सकता है कि हम कुरान को क्या बोलें. क्योंकि हम जब तिलावत कर रहे होते हैं तो वो तो हम थोड़ा स्पीड से और थोड़ा, तो उस वक्त तो एक जब एक हमारी लफ्ज के जुबान ऊपर होगी ना कुरान गौर। पाक, जब जुबान होगी हमारी अरबी, तो फिर कुरान मजीद हमारे लिए एक अलग जो हमें फीलिंग आती है ना कि कुरान मजीद की हमें जुबान तर्जमा करना पड़ता है, तर्जमा ऐसे है वैसे है. जब हम इसमें महारत हासिल कर लेंगे तो फिर सूरह बकरा हमारे लिए जो है ना वो ऐसी होगी जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ. इसका ना भी द सेम वे. ठीक है, फिर आप भले तेज पढ़ें भले आहिस्ता पढ़ें, क्योंकि आपको तो समझ आ रही है ना. तो दैट इज द मेन पॉइंट. तो सर, इसका समझना तो मतलब है जरूरी वो है. वाले हाँ. फवाइद हमें तभी हासिल हो सकेंगे। नहीं तब भी नहीं, इसका लेकिन तो कुरान नहीं है, मजीद के बिना बरकत है. तिलावत ही का है, इसकी तिलावत का है। सिस्टर, मैं यहाँ पे बात वाजे करता अच्छा, जाऊं कि किसी सहाबी ने भी कुरान मजीद को बगैर समझे नहीं पढ़ा. तो ये बिदअत है जिसको हम कर रहे हैं बाकायदगी से, बगैर समझे कुरान पढ़ने की. जी, ये तो है, लेकिन ये उनकी तो लैंग्वेज थी ना, उनको तो इतनी ऐस- मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। तो हमें हमारे हमारे पास हम भी ऐसा कर सकते हैं बचपन से हमें जी अगर. जी हाँ जी, जी जी, तो कर सकते हैं, ऑफ हाँ. कोर्स। हाँ जी. जी हिना. लेकिन मतलब ये कहना कि हमें मीनिंग, जब तक हम उसको नहीं करेंगे तो फिर हमें ये सैर जादू के लिए इसको नहीं पढ़ना है, ऐसा तो कुछ हदीस से साबित नहीं। नहीं वो ऑब्वियस थिंग क्या है. एवरीबॉडी नोज कुरान अरबिक, दे नो अरबिक. तो ये तो ऑफ हो कोर्स, ही नहीं सकता कि अब ये कहना पड़े कि आप सूरह बकरा को समझ के पढ़ें, बिकॉज दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड इट. दैट इज ये नॉट तो इवन द पॉइंट. अंडरस्टूड, दैट इज नॉट इवन द पॉइंट, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड ऑलरेडी. ठीक है, कुरान में को समझना हमारे लिए फर्ज। है. इट्स नॉट अ जोक. जी हिना, आप कुछ कहना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मुझे ये जानना है कि सूरतुल बकरा के जो आयात हैं वो किस किस तरह नाजिल हुई. जैसे कि हमें आखिरी 2 आयात के बारे में तो अहादीस भी मिल जाती हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो सूरत होती है उसकी आयात मुख्तलिफ मौक़ों पर जिस इसका नुज़ूल होता है, तो इस बारे में हमें मुकम्मल इल्म होता है या नहीं होता. दूसरी बात ये कि इसका नाम सूरतुल बकरा ही रखा गया, क्या इसके पस मंज़र पर आपने थोड़ी रोशनी डाली कि बकरा क्यों रखा गया नाम. इब्तिदा में मैंने यही बताया है कि हम आयात को जैसे जैसे कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी सूरतें लंबी भी होती हैं, तो उनकी एक वजह नहीं होती नाजुल होने की. तो ये अगर वजह नजूल बतानी शुरू कर दी तो फिर सूरह पूरी तफसीर ही होगी ना. तफसीर क्या है, वट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस आयत पे जाएंगे उसके पीछे जो भी उस वक्त के इंसिडेंट होंगे वो कवर हो जाएंगे. तो खुद ब खुद शान नजूल भी कवर हो जाएगा. तो सूरह बकरा के नाम पे जब सूरह लफ्ज़ बकरा पे जाएंगे तो ये समझ आ जाएगा. ठीक है, तो सब कुछ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, तो लफ्ज़ बकरा वहीं से आया ना. चलो जी, अनिल आप कुछ कहना चाह रही हैं. सर, नाम जो होता है वो पहले से रिवील कर दिया जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या बाद में डिसाइड होता है. असल में जो है कुरान मजीद की खूबसूरती यह है कि इसकी हर एक चीज़ प्लान्ड है, डिसाइडेड है. ठीक है, सूरह बकरा का नाम जो है जैसे सूरह फातिहा के नाम काफ़ी सारे हैं, उनमें से एक ज़्यादा फेमस है. ठीक है, ऐसे ही जो नाम दिए गए हैं इनके पीछे जो काफ़ी सारे अकवाल हैं कि पहले नंबर पर के नाम देने के पीछे जो वजह है वो उसके अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट कह लें या
انٹرسٹنگ کہہ لیں یا جو بھی اہم واقعہ ہے اس کی بنا پر اس کا نام رکھا گیا. ٹھیک ہے, تو ایسے بھی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان ناموں کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, جس کی بنا پر صحابہ کرام نے اس کو آگے انتخاب کیا. انیلا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر اس حوالے سے نہیں کہنا سر, وہ اصل میں آپ نے ٹیچنگ میری لاسٹ ایک 2 کلاسز میں سنی تھی ٹیچنگ پریکٹس والی, تو سر آپ نے ان کی ریکارڈنگ نہیں اپلوڈ کی ہوئی, صرف آپ پہلی آیت والی ہے جو ارسلہ نے پریزنٹ کی تھی, باقی آپ نے کسی کی بھی ریکارڈنگ نہیں اپلوڈ کی, تو وہ کرنی نہیں ہے اگر تو بتا, مطلب گروپ میں ویسے اس کو شیئر کر دیں بے شک, یوٹیوب پہ اگر نہیں بھی لگانی. میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. جی سر جزاک جزاکم اللہ خیر. we'll cover rest tomorrow. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.